ڈی آئی خان سے اغوا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج شاکر اللہ بازیاب۔ جج شاکر اللہ مروت کو غیر مشروع طور پر بازیاب کرایا گیا۔ سیشن جج کو بحفاظت ان کے گھر منتقل کر دیا گیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف نے بازیابی کی تصدیق کر دی۔ کہا، جج شاکر اللہ کو بازیابی پر مبارکباد دیتا ہوں۔ صوبائی حکومت فورسز سے مل کر دہشت گردی سے نمٹ رہی ہے۔ صوبائی حکومت نے امن و امان کی بحالی کو ترجیح پر رکھا ہوا ہے۔ سیشن جج شاکر اللہ کو ہفتے کے روز اغوا کیا گیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب میں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جورجیوا سے ملاقات۔ قرض بحالی پروگرام پر تبادلہ خیال۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستانی معیشت کو دوبارہ پٹڑی پر لانے کے لیے پرعزم ہے۔ مالیاتی ٹیم کو اصلاحات، سخت مالیاتی نظم و ضبط یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ کرسٹلینا نے گزشتہ سال سٹینڈ بائی ارینجمنٹ سے متعلق وزیر اعظم کے کردار کو سراہا۔ شہباز شریف نے ایم ڈی آئی ایم ایف کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ کرسٹلینا جورجیوا کا کہنا ہے کہ کورونا وبا کے بعد پاکستانی معیشت مشکلات سے دوچار ہے۔ غریب ممالک کے مالیاتی خسارے کا خاتمہ ترجیحات میں شامل ہے۔ آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج متوقع۔ ایس بی اے کے تحت پاکستان کو $1.1 ارب کی حتمی قسط کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی میزبانی میں عالمی اقتصادی فورم کا اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سائیڈ لائنز پر اہم ملاقاتیں۔ وزیر اعظم کی صدر اسلامی ترقیاتی بینک سے ملاقات۔ پاکستان میں منصوبوں کو جلد مکمل کرنے پر اتفاق۔ شہباز شریف نے $1 ارب سرمایہ کاری پر اسلامی ترقیاتی بینک کا شکریہ ادا کیا۔ کہا، سرمایہ کاروں کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل پوری طرح سے فعال ہے۔ وزیر اعظم کی سعودی وزرائے خارجہ، سرمایہ کاری اور صنعت سے الگ الگ ملاقاتیں۔ سعودی وزیر سرمایہ کاری نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دے دیا۔ وزیر اعظم کی امیر کویت مشعل احمد الجابر الصبا سے ملاقات۔ باہمی دلچسپی سمیت اہم امور پر گفتگو کی گئی۔ موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ 2022 کے سیلاب میں پاکستان تباہ ہو گیا۔ عوام کی بحالی کے لیے اربوں روپے خرچ کرنے پڑے۔ عالمی فنڈ سے مدد مانگی تو بہت مہنگے قرضوں کی پیشکش کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا صحت سے متعلق سیشن میں اظہار خیال۔ کہتے ہیں، عالمی کاربن کے اخراج میں پاکستان کا کوئی حصہ نہیں، اس کے باوجود ریڈ لسٹ میں شامل ہے۔ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ عدم مساوات ہے۔ اس عدم توازن کو کورونا نے مزید اجاگر کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نائب وزیر اعظم مقرر۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسحاق ڈار کو نائب وزیر اعظم مقرر کیا۔ نون لیگی قائد نواز شریف نے اسحاق ڈار کی بطور نائب وزیر اعظم تعیناتی کی منظوری دی۔ اسحاق ڈار پاکستان کے چوتھے ڈپٹی وزیر اعظم ہیں۔ اس سے قبل ذوالفقار بھٹو، نصرت بھٹو اور پرویز الہی ڈپٹی وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ اسحاق ڈار کو ڈپٹی وزیر اعظم نواز شریف نے نہیں، شہباز شریف نے لگایا۔ نون لیگ کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں، اسحاق ڈار بہت تجربہ کار ہیں، اس لیے وزیر اعظم نے انہیں اپنا نائب مقرر کیا۔ اسٹیبلشمنٹ اس وقت کسی سیاسی کھینچاتانی میں ملوث نہیں ہے۔ لائیو ود نصر اللہ ملک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا، ملک کو کسی بحران سے نکلنے میں اگر اسٹیبلشمنٹ کوئی کردار ادا کرتی ہے تو اس پر نواز شریف یا شہباز شریف سمیت کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ مریم بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے، انہوں نے نواز شریف کی جگہ لے لی ہے۔ آئی ایم ایف کے پاس جانا حکومتی ناکامی کا اعتراف ہے۔ حکمران بجٹ میں عوام کو ریلیف نہیں دے سکتے۔ شہباز شاہد خاقان عباسی کا دعویٰ، آئی ایم ایف ڈیل سے گروتھ میں کمی، مہنگائی بڑھتی ہے۔ عالمی مالیاتی ادارہ ہمارے لیے آئی سی یو، اس سے مرض ٹھیک نہیں ہوگا۔ $1 کی امداد دکھائیں جس سے کوئی چیز بنائی اور برآمد کی ہو۔ سابق وزیر اعظم کہتے ہیں، سیاسی معاملات کو درست کرنے تک مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جب تک نظام عدل ٹھیک نہیں ہوگا، کہیں سے سرمایہ کاری نہیں آئے گی۔
اسلام آباد ہائی کورٹ کی جسٹس بابر ستار کے خلاف سوشل میڈیا پر چلنے والی خبروں کی تردید، اعلامیہ جاری کر دیا۔ جسٹس بابر کبھی دوسرے ملک کے شہری نہیں رہے۔ جسٹس بابر ستار کی پاکستان اور امریکہ میں جائیدادوں کے ٹیکس ریٹرنز موجود ہیں۔ سوشل میڈیا پر جسٹس بابر ستار اور ان کی فیملی کے خلاف جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ ایک طرف اداروں کے خلاف مہم، دوسری جانب منتے ترلے۔ پی ٹی آئی مذاکرات نہیں ڈیل کی درخواستیں دے رہی ہے مگر ادارے تیار نہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں اسلام آباد پر قبضے کی دھمکی دہشت گردانہ عزائم کا ثبوت ہے۔ شہریار افریدی کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے یہ عوام کو کیسے بے وقوف بنا کر اداروں سے لڑاتے ہیں۔ گروہ بندی کا شکار پی ٹی آئی کے اندر ہر گروہ کا اپنا بیانیہ ہے۔ عظمیٰ بخاری کا بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے این آر او نہ ملنے کا دعویٰ۔ وزیر اطلاعات پنجاب نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا حلیہ بدماشوں زبان گنڈوں جیسی ہے۔ علی امین گنڈا پور وفاق پر چڑھائی کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ یہ شاید 9 مئی کے بعد رونا دھونا بھول گئے ہیں۔ مریم نواز کے خلاف زومانی جملے بولنے سے یہ اپنی تربیت ظاہر کرتے ہیں۔ جون تک پنجاب میں فری ایئر ایمبولینس سروس شروع ہو جائے گی۔ وزیر اعظم کے نوٹس کے باوجود گندم کی سرکاری ریٹ پر خریداری ناممکن۔ سرکاری قیمت 3900 روپے فی من پر گندم بیچنا کاشتکاروں کے لیے امتحان بن گیا۔ کسان 3900 والی گندم 3000 روپے فی من بیچنے پر مجبور۔ مڈل مین اور آڑھتیوں کی چاندی کسانوں سے سستی گندم خرید کر مہنگی بیچیں گے۔ کھیتوں میں کھلے آسمان تلے پڑی گندم خراب ہونے لگی۔ زراعت میں بہتری کے دعوے کرنے والے حکمرانوں نے کسانوں کو رلا دیا۔ پریشان حال کسانوں نے آج پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کی کال دے دی۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، فائرنگ کے تبادلے میں 2 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور دھماکہ خیز مواد برآمد۔ مارے گئے دہشت گردوں کی شناخت فہیم نواز عرف گنڈا پوری اور محسن نواز کے نام سے ہوئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم۔ گرمی میں سردی، موسم کا بڑا سرپرائز۔ میدانوں میں بارش اور یالاباری، پہاڑوں پر برف باری، جڑواں شہروں میں بادل خوب گرجے برسے۔ ملکہ کوہسار مری میں بارش اور یالاباری سے موسم سہانا ہو گیا۔ میاں والی میں بارش اور یالاباری، غزر میں رات سے بارش اور پہاڑوں پر برف باری۔ لوگوں نے پھر گرم کپڑے نکال لیے۔ کراچی سمیت سندھ میں سورج کی چمک دمک، گرمی بڑھ گئی۔ خیبر پختونخوا میں بارشوں نے تباہی مچا دی۔ چھتیں اور دیواریں گرنے سمیت مختلف حادثات میں 7 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ آسمانی بجلی گرنے سے ایک گھر تباہ، 13 کو جزوی نقصان پہنچا۔ باجوڑ میں سیلابی ریلے سے ریسکیو کی گئی خاتون نے اسپتال میں 4 بچوں کو جنم دیا۔ گرین شرٹس کی کوچنگ غیر ملکی کوچز کے سپرد۔ گیری کرسٹن وائٹ بال، جیسن گلسپی ریڈ بال کے کوچ مقرر۔ اظہر محمود دونوں فارمیٹ میں اسسٹنٹ کوچ ہوں گے۔ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا تینوں کوچز کی تقرریاں 2 سال کے لیے ہیں۔ کھلاڑیوں کی فٹنس اچھی نہیں، بہتری لائیں گے۔ اونچے نیچے دھول اڑاتے راستے، ہب جیپ ریلی، نوجوان ریسر جیاند ہود کے نام، تیمور دوسرے اور صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر رہے۔ پریپیئرڈ بی کیٹیگری کا مارکہ نوجوان ریسر عرفان نے سر کر لیا۔ دینا پٹیل ویمن کیٹیگری کی فاتح قرار، ٹائٹل کا دفاع کیا۔ مہم شیراز ریس مکمل نہ کر سکی۔